بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم کلاس، آئی ایم ہیئر ٹو ریپرزینٹ مائی تھرڈ ٹاپک طہارت و پاکیزگی، مضمون اسلامیات، کلاس 9th، دورانیہ 45 منٹ، تعداد 25 تا 30 طالب علم۔ سب سے پہلے میں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے کنٹینٹ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 طہارت و جسمانی صفائی، نمبر 2 وضو، نمبر 3 غسل، نمبر 4 وضو کے فرائض، نمبر 5 وضو کا طریقہ، نمبر 6 غسل، نمبر 7 غسل کا طریقہ۔ یہ کنٹینٹس ہیں جو کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں سے نا واقف ہیں، ان کا ان چیزوں سے واقفیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو ناؤ اسٹارٹ ناؤ۔ عمومی مقاصد جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے اس سے پہلے جو میرے لیکچر ہوئے ہیں۔ تو ناؤ عمومی مقاصد میں نمبر 1 طلباء کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا، نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، نمبر 3 پرہیزگاری کے بارے میں آگاہ کرنا، نمبر 4 حسن اخلاق بچوں میں ابھارنا، نمبر 5 بنیادی عقائد سے روشناس کروانا، نمبر 6 دین اسلام کی تعلیم سے روشناس کروانا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں مثلا جن کو بچوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جو ہمارے اسلام سے متعلق ہیں، ہمارا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ حسن اخلاق بچوں میں ابھارنا، آج کل کے بچوں میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں حسن اخلاق کی زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پیدا کرنا کہ وہ حسن اخلاق سے پیش آ سکیں، بڑوں کا احترام کر سکیں۔ اپنے بنیادی عقائد سے بچے بہت زیادہ واقف ہیں، ان کو ان سے واقفیت کروانا۔ زیادہ تر عمومی مقاصد تو یہی ہیں کہ طلباء کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا کہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے کیا۔ خصوصی مقاصد وہی ہوتے ہیں کہ جب میں ایک چیز پڑھاؤں گا یا میں کوئی ٹاپک پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد بچے اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد یا اس ٹاپک کو سننے کے بعد کس قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 صفائی اور پاکیزگی کو بیان کر سکیں گے، نمبر 2 وضو کے فرائض بتا پائیں گے، نمبر 3 غسل کے فرائض کو بیان کر پائیں گے، نمبر 5 وضو کرنے کا طریقہ بیان کر سکیں گے، نمبر 6 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا ارشادات بیان کر پائیں گے۔ اب بچوں کو زیادہ تر وضو کے فرائض پوچھے جائیں گے تو بچوں کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ اور غسل کے فرائض کا نہیں پتہ۔ تو بیسیکلی خصوصی مقاصد یہی ہیں کہ میں بچوں کو اس قدر بچے میرے سبق کو سننے کے بعد قابل ہو جائیں کہ وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں، اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تدریس معاونت میں سب سے پہلے بورڈ، مارکر یا چاک، ڈسٹر، چارٹ اور پروجیکٹر یا ویڈیوز میں بچوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، اور چارٹ پر بھی ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بچے اچھے طریقے سے وضو کا طریقہ اور غسل کے فرائض کو سیکھ سکیں۔ اس میں جو میں تقریری و مظاہراتی طریقہ یوز کروں گا، طریقہ تدریس۔ درسی مواد جو کہ اسلامیات پنجاب ٹیکسٹ بک لاہور بورڈ سے پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہم سابقہ معلومات کا جائزہ، بچوں سے آج کے ٹاپکس پڑھانے سے پہلے بچوں کی امات کی یا دلچسپی جاننے کے لیے بچوں کو سوالات کرنا۔ سوال نمبر 1 پاکیزگی کیوں ضروری ہے، یہ کہ ہمارا پاک ہونا کیوں ضروری ہے، بچے اس کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر 2 وضو کس لیے کیا جاتا ہے، وضو کا کیا اہمیت ہے، وضو کیوں کرتے ہیں، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں طہارت سے متعلق۔ تو اگر تو بچے اس چیز کو جانتے ہوں گے یا وضو کے بارے میں یا پاکیزگی کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، تو فوراً اپنا جواب دے دیں گے۔ اگر نہیں دے پائیں گے تو میں اپنی پریزنٹیشن کے تھرو بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اعلان سبق۔ طلباء آج ہم طہارت اور جسمانی صفائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلاس میں جیسے ہی میں داخل ہوں گا میں بچوں کو دیکھوں گا، بچوں کا حال چال پوچھنے کے بعد بچوں کا نظریہ لوں گا، دیکھوں گا کہ بچے کیا جانتے ہیں صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں۔ تو پڑھانے سے پہلے میں بچوں کو دلچسپی بچوں کی پیدا کروں گا۔ تو طہارت اور جسمانی صفائی میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے کہ ہمارا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری عبادت قبول نہیں کرتا، یا ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں وہ کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جسم کی صفائی اور خود کو پاک صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ ارشاد بانی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ المدثر آیت نمبر 4 تا 5 کا یہ ترجمہ ہے۔ مطلب دیکھو، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور ہو۔ اگر تم پاک صاف رہو گے تو تمہاری ہر چیز قبول ہوگی، تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہارا روزہ رکھنا قبول ہوگا، تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تم پاک صاف رہ کر کرو گے۔ اگر تم ناپاکی میں رہو گے تو تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ورد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، جبکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے۔ طہارت کے نہ ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں سمپل نہا لیتے ہیں اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو مطلب وہ تو نہ اس چیز سے نا واقفیت ہوتے ہیں نا، تو اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہا لیا تو ہم پاک صاف ہو گئے ہیں، جبکہ شرعی لحاظ سے یہ بالکل مختلف ہے۔ اس کے لیے طہارت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطلب اس میں طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 وضو اور نمبر 2 غسل۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو کیے بغیر انسان پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، اگر وہ پاک ہے تو وہ وضو کرے گا، اگر وہ پاک نہیں ہے تو پھر اس کا وضو کرنا بھی کسی معنی میں نہیں آئے گا۔ اور غسل، اگر وہ نہ پاک ہے تو غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، بشرطیہ کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو اس کا لباس پاک نہیں ہوگا۔ جب وہ خود ہی نہیں پاک تو پھر اس کی کوئی بھی چیز پاک نہیں ہوگی۔ اگر نہیں تو پہلے ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ناؤ وضو کیا ہے؟ آپ کو جیسا کہ آپ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے۔ وضو کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، وضو کا طریقہ ہے جو کہ مطلب ہر بچے کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں اپنا بنایا ہوا چارٹ ریپرزینٹ کروں گا اور بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ یہاں کوئی اس سے ریلیٹڈ میں کوئی ویڈیو پلے کر دوں گا جس میں بچے اچھے طریقے سے دیکھ پائیں، سمجھ پائیں، اور میں یہاں پہ اپنے چارٹ کے ذریعے بچوں کو کر کے دکھاؤں گا، یہاں کوئی ایکٹیویٹی کر کے دکھاؤں گا خود کے بچے سیکھ پائیں اچھے طریقے سے۔ وضو کے فرائض: نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اگر وضو کے فرائض سے بھی بہتر یہ ہے کہ انسان اگر پورا مکمل وضو کر لے تو اس سے بھی وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ ٹیچر بچوں سے بھی ایکٹیویٹی کروا سکتا ہے۔ مطلب میں یہاں پہ بچوں کو کھڑا کر کے وضو کے فرائض پوچھ سکتا ہوں، بچے ایکٹیویٹی کے طور پہ کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح وضو کے 4 فرائض وضو کے 4 فرائض میں کیا کیا شامل ہیں، بچے اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ وضو کرنے کا طریقہ یہاں پہ میں چارٹ کے ذریعے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہاں ایکٹیویٹی کے تھرو بچوں کو وضو کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وضو کے طریقے میں سب سے پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، نمبر 2 3 بار کلی کرنا، نمبر 3 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 4 چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے ایک نیچے تک ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے دھونا۔ یہ ہے جی وضو کا طریقہ، جو کہ یہاں پہ آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد نمبر 2 سٹیپ جو وہ کر رہا ہے کہ وہ 3 بار کولی اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کی حلق تک پانی جائے۔ نمبر 3 سٹیپ جو کر رہا ہے وہ ناک میں دائیں ہاتھ سے 3 بار پانی ڈال رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی کرے گا اچھے سے۔ نمبر 4 وہ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھوئے گا 3 بار، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ٹھوڈی تک۔ نمبر 5 جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے دھوئے گا۔ نمبر 6 سر کا مسح کرے گا۔ نمبر 7 بھی مسح کرتے ہوئے اپنے کانوں کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے صفائی کرے گا، اور نمبر 8 آخری اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے ٹخنوں سمیت تک دھوئے گا۔ اگلا جی ٹاپک ہے غسل۔ غسل کیا ہے، غسل کیوں کیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اردو زبان میں غسل کے معنی ہیں نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو پہلے غسل کرنا واجب ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اس طرح عیدین، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ اور عمرہ حج احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ مطلب کہ نماز عیدین آتی ہیں ہماری دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عمرہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو عمرہ حج میں جانے وقت احرام باندھنے سے پہلے انسان کو نہانا ضروری ہوتا ہے، اور عیدین میں بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی مسنون قرار دیا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں غسل واجب قرار دیا گیا ہے، اگر غسل نہ کیا جائے تو انسان ناپاک رہے گا اور عبادت قبول نہ ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر انسان وضو کر لیتا ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس کا وضو کرنا بھی کسی معنی میں نہیں آئے گا، تو اس سے پہلے وضو سے پہلے اس کا پھر نہانا اور غسل کرنا واجب ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اگین میں نے وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتایا تاکہ بچے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں کہ 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، 3 دفعہ کولی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرنا، 3 دفعہ منہ دھونا اچھے طریقے سے، 3 دفعہ دائیں ہاتھ کو کونی تک دھونا، پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ کو کونی تک دھونا، پھر اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سر کا مسح کرنا، پھر اگین ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے دھونا، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو کانوں اور گردنوں تک پیچھے سے مطلب اچھے طریقے سے صاف کرنا، گردن کو اور کانوں کو، پھر کانوں کو شہادت والی انگلی سے اور گونٹھے سے اپنے کان کو پیچھے سے صاف کرنا، پھر 3 دفعہ اپنا پہلا دایاں پاؤں دھونا اور پھر 3 دفعہ اپنا بایاں پاؤں دھونا۔ یہ بھی وضو کا طریقہ ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جو جسم کا حصہ گندا ہو اسے دھو لیا جائے، اس طریقے سے دھویا جائے کہ اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بھی بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ جسم کو جہاں پہ گندگی لگی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے اس کے بعد اگر وہ وضو بھی کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پورے جسم پر پانی بہائے۔ بہرحال مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو اس طرح پانی سے دھوئے کہ جسم کا کوئی بال یا حصہ خشک نہ رہے۔ عورتوں کے لیے مطلب کسی بند جگہ پہ نہانا ضروری ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ کوئی بھی چیز پہن کے اچھے طریقے سے اوپن ایریا میں بھی نہا سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے بند جگہ پہ نہانا ضروری ہوتا ہے۔ غسل میں 3 فرائض آتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، چارٹ میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1 3 بار کولی کرنا پانی تاکہ حلق تک جا سکے اچھے طریقے سے۔ نمبر 2 پھر ناک میں 3 بار اچھی طرح پانی ڈالنا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی جائے۔ نمبر 3 آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی ڈالا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کیا جائے۔ پاک صاف رہنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر انسان پاک صاف رہے گا تو اس کو ذہنی سکون تو ملے گا، اور اس طرح پھر پاک صاف رہنے سے انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور اب 10 منٹ کے لیے میں کلاس روم میں کچھ ایکٹیویٹی کرواؤں گا، بچوں سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھوں گا یا غسل کرنے کا طریقہ پوچھوں گا، یا بچے آ کے اشارے سے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر کہیں پہ بھی بچے غلطی کرتے ہیں تو میں ان بچوں کی غلطی کو درست کروں گا۔ جائزہ: سوال نمبر 1 وضو کے فرائض کتنے ہیں، بچوں سے سوال کروں گا۔ نمبر 2 غسل کا طریقہ بتائیے۔ نمبر 3 وضو کا مسنون طریقہ بیان کریں۔ جب یہ میں جائزہ لوں گا تو جب کلاس روم ایکٹیویٹی کے بچے کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ جائزہ جیسے ہی بچے کلاس روم ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو کوئی غلطی کریں گے تو میں ان سے ان کی غلطی کو درست کروں گا تاکہ ان کی جو غلطی وہ کر رہے ہیں وہ دوبارہ نہ کر سکیں اور وضو اور غسل کے طریقے کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ گھر کا کام: طہارت و پاکیزگی کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں، وضو کے طریقے کو اور غسل کے طریقے کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو ضرور کمنٹ میں مجھ سے پوچھیے گا اینڈ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔